تیرے کن کی محتاج ہے میری پوری زندگی۔ قسط نمبر 1۔ آدھی رات کو جب وہ بیدار ہوئی، کچھ دیر تو وہ ساکت لیٹی رہی، پھر اٹھی اور سیدھا ٹیرس کی طرف نکل پڑی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند کی روشنی سیدھا اس کے کمرے میں کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر بستر کی طرف دیکھا، وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، پر وہ تو آج بھی نہ سو پائی تھی۔ اسے آج بھی وہ اذیت بھری رات یاد تھی جب وہ چند لمحوں کے لیے سکون سے سوئی تھی کسی کے حصار میں۔ تب سب کچھ جھوٹ تھا، اب سب سچ تھا۔ تب دھوکہ تھا، اب تو صرف محبت تھی۔ تب محبت کو رسوا کیا گیا تھا، آج اسے عزت دی گئی تھی۔ پھر آخر کیوں چند موتی اس کے گالوں پر آ ٹھہرے تھے؟ وہ اس شخص کو تب بھی نہ دھتکار پائی تھی، نہ وہ آج اس سے نفرت کر پا رہی تھی۔ کیا محبت اتنی بے بسی لے آتی ہے؟ آخر کیوں؟ اب کی بار روتے ہوئے اس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر آواز کہیں کھو گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسوؤں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بس ایک ہی بے بسی، اور ہر رگ رگ سے یہ آواز آ رہی تھی، محبت سنگ دل نہیں ہوتی۔ وہ اب اپنے وجود کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ گر ہی جاتی۔ اس سے قبل ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ ایک محبت بھری آواز میں کہا گیا وہ جملہ اس کی ساری تھکن اتار گیا تھا، اس کی ساری کشمکش کو چند لمحوں کے لیے دور چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اندر چلیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، ہوا ٹھنڈی ہے۔ کیا عورت اتنی کمزور ہوتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، اتنی ہی کمزور ہوتی ہے، فوراً جواب آیا۔ پر کیوں؟ دوبارہ سوال کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کا خمیر ہی محبت سے ہوا ہے۔ وہ چٹان جیسی مضبوط کیوں نہ ہو، محبت کے چند الفاظ سے بہل جاتی ہے۔ وہ کسی قیمت پر نہیں بکتی، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، مگر محبت کے چند جملوں پر بک جاتی ہے۔ کیا وہ اتنی بے مول ہوتی ہے؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ اتنے میں پیچھے کسی نے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہاں کھڑے ہونے کی؟ پتہ ہے نا آپ کو کتنی سردی لگتی ہے؟ ہونٹ دیکھو کتنے نیلے پڑ گئے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کن سوچوں میں تھی۔ اب کی بار اس نے اسے ذرا سنجیدہ انداز میں دونوں کندھوں سے تھاما تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس بات میں سر ہلایا گیا تھا۔ اوکے۔ اب وہ ذرا مطمئن ہوا تھا۔ آپ کمبل اوڑھ لیں، میں کافی بنا کر لاتا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال اب آپ سوئیں گی۔ وہ ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اب اسے کہاں نیند آنے والی تھی؟ وہ آج بھی اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک بار جب وہ جاگ جاتی، آدھی رات کو کب سوتی تھی، مگر اس کی نیند بہت پکی تھی۔ وہ تو دن میں بھی سوتا رہتا تھا۔ آپ کی کافی۔ اس کی اچانک اس پیشگی نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا تھا۔ اس نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے بنا کوئی احساس جتائے مگ کو تھاما تھا۔ نہ ہجر کا، نہ بے وفائی کا، مجھے گلہ ہے تجھ سے نا رسائی کا۔ میں تو ٹھہری رہی عمر بھر، تیرا انتظار کیا رات بھر۔ نہ شب غم ڈھلی، نہ سحر ہوئی، نہ تو آیا، نہ گوشہ تنہائی سے رہائی ملی۔ کمال ہاؤس کو بڑے جوش و خروش سے سجایا جا رہا تھا۔ آج مصطفیٰ کمال کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کے گریجویٹ ہونے کی خوشی میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورے کمال ہاؤس کو گلاب کے تازہ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ شہریار کو سرخ گلاب بہت پسند تھے، اور آج کمال ہاؤس میں سب کچھ شہریار کا من پسند ہی ہونا تھا۔ مصطفیٰ کمال فوج کے بہترین جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین باپ بھی تھے۔ انہوں نے اس سے قبل فیروز کمال اور انصر کمال کے لیے بھی ایسی تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ وہ اپنے سارے بچوں کے لاڈ یکساں ہی اٹھاتے تھے، مگر شہریار سے ان کا دلی لگاؤ باقی دونوں بڑے بیٹوں سے زیادہ تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نقش و نگار میں مجتبیٰ کمال کا ہم شکل تھا، اور کمال صاحب کو اپنے محروم والد محترم سے دلی وابستگی تھی، خاص کر شہریار کی وہ گہری رعبدار نیلی آنکھیں ہو بہو اپنے دادا مجتبیٰ کمال کی سی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بالکل ان کا عکس ہی لگتا تھا۔ شہریار اپنے بڑے دونوں بھائیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہینڈسم تھا، لمبا دراز قد، کھلتی ہوئی رنگت، اور وہ گہری نیلی آنکھیں، اور اس پر بلا کا وہ ڈمپل جو مسکراتے ہوئے اس کے بائیں گال میں پڑتا تھا، وہ شہریار کو اور بھی زیادہ دلکش اور خوبرو بنا دیتا تھا۔ کمال ہاؤس کی ڈیکوریشن کی تیاریاں تقریباً مکمل ہی ہونے کو تھیں،
اور کمال صاحب یہ سب خود سر پر کھڑے ہو کر کروا رہے تھے۔ مجال ہے کہ ایک بھی پھولوں کی لڑی مرجھائے ہوئے پھولوں کی ہو۔ سب انتظامات کمال صاحب کی مرضی کے ہی مطابق ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کی ایک خفیف مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ مطمئن ہیں، اور تمام ملازمین بھی اطمینان سے کام کر رہے تھے۔ کمال صاحب بہت ہی زیادہ غصے کے تیز آدمی تھے، ذرا بھی غلطی معاف نہیں کرتے تھے اور فوری فیصلہ کرنے کے عادی تھے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بندے کو بولنے کا حق کم ہی دیتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا پازیٹیو اور نیگیٹو بھی سائن تھا۔ جہاں اس کوئک ڈیسیژن میکنگ نے انہیں ایک کامیاب جرنیل بنایا تھا، وہیں ان کی طبیعت کی اس تیزی نے ان سے بہت سے غلط اور غیر منصفانہ فیصلے بھی کروا لیے تھے۔ سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ آج شام کمال ہاؤس میں شہریار کے گریجویٹ ہونے کی خوشی میں دی جانے والی اس تقریب میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ بڑے طبقے اور مالدار گھرانوں میں اکثر ہی ایسی بھاری رقم خرچ کر کے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یوں کہیں تو یہ مالدار گھرانوں کا اپنا رعب اور دبدبہ دکھانے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ عام طور پر تو وہ رقم جو ان تقریبات میں خرچ کی جاتی تھی، اس سے ایک غریب گھرانے کی 2 بیٹیوں کی شادی انتہائی مناسب انداز میں کی جا سکتی تھی، مگر شہر کے اقربا لوگوں کے لیے یہ معمولی سی بات تھی۔ اور کمال صاحب لاہور کے ڈیفنس کے علاقے کے سب سے امیر ترین آدمی تھے اور ایک بڑی زمین اور جائیداد کے اکلوتے وارث تھے۔ اپنے سارے بیٹوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینے کے باوجود ان کے خود کے پاس اتنی رقم بقایا جات میں بچتی تھی کہ ان کی آنے والی 3 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ کمال ہاؤس سج چکا تھا، مگر محل جیسے ہی آرائش و زوائش سے تیار ہوا، ویسے ہی بادشاہ کی آمد کی خبر مل گئی۔ باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ ایک شور و غل ہوا تھا، کمال صاحب، چھوٹے صاحب آ گئے ہیں۔ کمال صاحب تیزی سے دروازے کی جانب باہر لپکے تھے۔ شہریار بلیک کلر کی جینس پر بلو کلر کی ایک خوبصورت شرٹ میں ملبوس اپنی نیو اسپورٹس کار سے ایک شاندار انداز میں اترا تھا۔ وہ چہرے پہ ہمیشہ کی طرح کھلتی ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائے تھا، اور وہ ڈمپل جو بائیں گال میں کچھ گہرا پڑتا تھا کہ یوں لگتا تھا خاص کر وہاں سے نفاست سے مٹی ہٹائی گئی ہو۔ وہ کھٹا ڈالنے کے لیے فرشتوں نے بڑی نفاست سے اللہ کے اس بندے کو تراشا تھا۔ آؤ آؤ بابا کی جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ شہریار سے بگرگیر ہوتے ہوئے مسرت میں بولے تھے۔ وہ اکثر شہری کو بابا کی جان کہا کرتے تھے جب کبھی وہ دل کی گہرائیوں سے خوش ہوتے تھے۔ یہ خاص لقب شہری کو اپنے دادا سے اس قدر مماثلت کی بنا پر دیا گیا تھا۔ شہری نے جھک کر کمال صاحب کا ہاتھ چوما تھا۔ اور میرے ہینڈسم ڈیڈی کیسے ہیں؟ اس نے ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، فائن، اور اب اور ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ہماری آکسیجن ہاسٹل سے کھلی فضا میں لوٹ آئی ہے۔ اندر سے فیروز اور انصر بھی شہریار کی آمد کا سن کر تیزی سے پورچ کی جانب بھاگے تھے۔ شہری کمال صاحب کے ساتھ ساتھ فیروز اور انصر کا بھی لاڈلا تھا۔ کہنے کو وہ 3 بھائی تھے، مگر ایک جسم ایک جان تھے۔ ایک دوسرے کے بنا ایک نوالہ بھی ہضم نہ ہوتا تھا۔ دونوں کو بے حد لگاؤ تھا شہری سے۔ وہ چاروں زوردار قہقہے لگاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ پورا کمال ہاؤس ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ اوپر والے کمرے سے صفیہ بیگم نمودار ہوئی تھیں۔ اپنے تینوں شہزادوں کو ایک ساتھ دیکھ جلدی سے نیچے کی طرف آئی تھیں۔ ان کی شخصیت اور حیثیت کسی ملکہ سے کم نہ تھی۔ کمال ہاؤس میں آخر وہ کمال صاحب کی زوجہ اور فیروز، انصر اور شہریار کی ماں بھی تھی۔ ان کے تینوں شہزادے ماں کو نیچے آتا دیکھ کر ان کی طرف دوڑے تھے۔ صفیہ بیگم نے تینوں کو باری باری ماتھے پہ بوسہ دے کر دعاؤں کے حصار میں لیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کمال صاحب کا دل شادکام ہوا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان 3 نامور نگینوں کے تحفے پر صفیہ بیگم کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ کمال صاحب کی زندگی مکمل اور پرفیکٹ جیسے ایک عام شخص گمان کر سکتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ، پوزیشن، گھر کا سکون اور اچھی اولاد، سب چیزوں سے ان کو اللہ نے نوازا تھا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی صحن میں پھیلائے ہوئے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اس نے آج ہی تو کتنی محنت سے دھوئے تھے۔ جلدی جلدی کپڑوں کو ان کی جگہ سمیٹ کر وہ گاڑے کی چنائی کے اس صحن میں آ گئی تھی۔
بارش کو انجوائے کرنے۔ صحن میں 2 کچی دیواروں کے اوپر پڑی ٹین کی چھت کے نیچے اس نے خود کو چھپایا تھا۔ بادل زور سے گرجا تھا۔ اگرچہ اسے بارش بہت پسند تھی مگر وہ بادل کی گرج سے بہت ڈرتی تھی۔ جلدی سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ ٹین کی چھت پر بارش کی چھم چھم کی آواز یوں لگ رہی تھی جیسے اندھیری رات میں کوئی پری ذات پیروں میں گھنگرو باندھے ناچ رہی ہو۔ وہ موسم سرما کی پہلی دل فریب بارش تھی۔ بار بار ایک سرد ہوا کا جھونکا ٹین کی چھت کے نیچے آ کر اسے بھگو جاتا تھا۔ اسے سردیوں کی بارش اور پتجھڑ کا موسم بہت پسند تھا۔ مانا کہ وہ مال و دولت نہیں رکھتی تھی مگر اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ ضرور رکھتی تھی، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ امیر ہیں یا غریب؟ خواہشات آپ کا اسٹیٹس تھوڑی دیکھتی، اور نہ ہی آپ کا بینک بیلنس۔ یہ تو ایک معصوم بچے کی طرح ضد کرتی ہیں اور دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ خواہشات کا جنم لینا انسان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور جینے کی وجہ بھی، کیونکہ اگر خواہش ختم ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے اندر سے۔ لہٰذا خواہشات انسانی زندگی کی بقا کا بھی ذریعہ ہیں اور فنا کا بھی۔ یہ ایک سفر ہے، ایسا لامتناہی سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ انسان ایک ریسٹلیس ڈیزائر کے فیز میں ہے۔ کافی دیر بارش انجوائے کرنے کے بعد وہ اب آدھی بھیگی حالت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا رات کے اس پہر جاگ جائیں۔ اس نے انتہائی خاموشی سے صندوقچے سے تولیہ نکالا اور اپنے بالوں میں لپیٹتے ہوئے لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف چل دی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے اندر آئی تو بابا کو سامنے جاگتا دیکھ کر چونک گئی۔ ارے ابا، آپ کب جاگے؟ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ وہ آنکھیں چرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کرم دین کو اس کا یوں بارش میں بھیگنا پسند نہیں تھا۔ وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ ابا، میں ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی مگر کرم دین بستر سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ جانتی تھی وہ کہاں گیا ہے۔ گھر کے سامنے جو چھپڑ تھا اس کے بائیں جانب کالا مرغی کے پنجوں کا سوٹ یعنی یخنی لگایا کرتا تھا۔ ویسے تو کالا ذات کا نائی تھا مگر بہت محنتی تھا، اسی لیے وہ موسم کی مناسبت سے اپنا کاروبار بدلتا رہتا تھا۔ آج کل اس کی روزگار کا ذریعہ وہ یخنی تھی جسے وہ خالص سردیوں کی سوغات کہتا تھا۔ کرم دین کچھ ہی دیر میں اس سے 2 پیالیاں یخنی کی ہاتھ میں لیے گھر کے سین میں داخل ہوا تھا۔ آمنہ کی اس حرکت کے بعد ہمیشہ یہی سزا ہوتی تھی کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کالے کے ہاتھوں سے بنا وہ یخنی نما سوپ پینا پڑتا تھا۔ آمنہ نے بنا کسی احتجاج کے پیالی تھام لی تھی۔ وہ جانتی تھی ابا نہیں ٹلنے والے، لہٰذا اس نے ایک ہی گھونٹ میں ناک بند کرتے ہوئے ساری پیالی خالی کر ڈالی تھی۔ اب کرم دین نے دوسری پیالی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، بس ابا، اب اور نہیں، میں اب کالے کے ہاتھوں کی بنی یخنی نہیں پیوں گی۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے اس کا ذائقہ بالکل نہیں پسند۔ کرم دین کے ماتھے کے بل ذرا اور گہرے ہوئے تھے۔ مطلب اب تم مجھے پلٹ کر جواب دے کر یہ بتاؤ گی کہ مجھے کب کیا کرنا ہے؟ چپ چاپ اسے بھی پی جاؤ، وہ زوردار آواز میں بولا تھا۔ اب کی بار آمنہ واقعی ڈر گئی تھی۔ کرم دین کبھی یوں غصے میں نہیں بولے تھے۔ اس نے جلدی سے پیالی تھامی اور ایک ہی ڈھیک لگائے ساری یخنی چٹ کر گئی۔ کرم دین نے دروازہ بند کیا اور آمنہ بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ آرام سے جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ آمنہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی اور لوہے کے صندوقچے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ادھر آؤ آمنہ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اب کی بار وہ ذرا نارمل لگ رہا تھا۔ وہ پہلے والا غصہ اور ناراضگی چہرے پر نہیں تھی۔ آمنہ خاموشی سے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو بتاؤ، آج کتنی دیر بارش میں بھیگتی رہی؟ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ ابا، میں آمنہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ کرم دین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم بہت پاگل لڑکی ہو بابا، آمنہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، تم بہت ہی پاگل لڑکی ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے جگنوؤں جیسے سپنوں کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے ہو، چاہے وہ تمہیں کسی گڑھے میں ہی کیوں نہ گرا دیں۔ ابا ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے سردیوں کی بارش کتنی پسند ہے، اور وہ بھی پہلی بارش۔ اب بھلا بارش کو پسند کرنے میں کیا برائی ہے؟ بابا، آمنہ نے انتہائی معصوم بچوں کی طرح سوال کیا تھا۔ سوال بارش کی پسندیدگی کا نہیں ہے،
پاگلوں کی طرح اتنی ٹھنڈ میں بارش میں بھیگنے کا ہے؟ ساری دنیا گرمیوں کی بارش میں نہاتی ہے اور ایک تم ہو کہ جاڑے کی رات میں بارش میں نہاتی ہو۔ میں نے یہ ساری برادری کی مخالفت کے باوجود تمہیں بڑی جماعت کی تعلیم دلوائی کہ ہم نہ عقل و شعور حاصل کر سکے کہ تم کر لو۔ تمہاری بہشتن ماں کی بڑی خواہش تھی کہ تم کوئی بڑی ڈگری لو، مگر تم تو ابھی سے اپنے حواس گوا بیٹھی۔ اب کی بار آمنہ ہنسی تھی۔ ارے ابا، بھلا میری ڈگری سے جاڑے کی بارش کا کیا تعلق؟ وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ یہ رواج ازلوں سے چلا آ رہا تھا غیر تعلیم یافتہ گھرانوں میں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نوجوان یا لڑکی کچھ غلط حرکت کر دیتے تو انہیں ان کی تعلیم اور ڈگریوں کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ اسے بھی وہی روایتی طعنہ دیا گیا تھا۔ آمنہ کی مسکراہٹ دیکھ کر کرم دین بھی ہنس دیا تھا۔ چلو اب خاموشی سے سو جاؤ، صبح سویرے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ تمہاری بڑے کالج میں پڑھائی کی خواہش میں نے اسلم کو بتائی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہاری تعلیم اور تمہاری سندیں دکھا کر بتائے گا کہ کس سرکاری ادارے میں تمہیں داخلہ مل سکتا ہے۔ آمنہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ کیا واقعی؟ ابا، آپ مجھے یونیورسٹی بھیج رہے ہیں؟ ارے بھائی ہاں، میں نے سوچا میں اپنے جیتے جی اپنی گڈی کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں۔ سدا یوں ہی خوش رہو اور ہنستی اور مسکراتی رہو۔ کرم دین دعائیں دیتا ہوا اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ارے بٹیا، اب بتی بجھا دو، مجھے شہر بھی جانا ہے۔ کرم دین آمنہ کو احکامات جاری کرتے ہوئے منہ پر کمبل اوڑھے سو گیا۔ مگر آمنہ کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، وہیں سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ صبح تڑکے ہی کرم دین نے آمنہ کو جگا دیا۔ وہ جو آدھ جاگی سوئی تھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی، جلدی سے غسل خانے میں جا کر 2-3 چھینٹے منہ پر مارے اور اپنی اماں کی سانولی سلونی چادر لپیٹتے ہوئے دروازے سے باہر آ گئی۔ چلو ابا، آمنہ کے لہجے میں اتنی بے قراری تھی جیسے ابا ابھی اپنے قول و فعل سے مکر جائیں گے۔ کرم دین اس کی بے تابی دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ ارے بٹیا، چھیمے کو تو آنے دے تانگا لے کر، پھر ہی اسٹیشن جائیں گے نا۔ اس نے ہنستے ہوئے آمنہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چھیما پہنچ گیا تھا۔ اوہ چل کرم دین، بیٹھ جا گڈی کو لے کر، اس نے تانگے کے کچھاڑ سے ہی آواز دی تھی۔ کرم دین آمنہ کو لے کر تانگے میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کی ٹکٹ اس نے 2 دن پہلے کروا رکھی تھی۔ آخر کار 2 گھنٹے کی مسافت اور دھکم دھکا سفر کے بعد وہ دونوں لاہور کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے تھے۔ کرم دین نے کپڑوں کی ایک گٹھلی اٹھا کر رکھی تھی۔ آمنہ ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے کرم دین کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی اسلم کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کرم دین کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اس لیے اسلم اسے اسٹیشن سے ہی لینے آ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور آمنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر اسلم کا کوارٹر تھا جو اسے سرکاری ملازم ہونے پر ملا تھا۔ 2 کمروں کا کوارٹر کافی تہذیب اور نفاست سے